السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کو مملکت میں رہتے ہوئے جاننا بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، وہ تمام خبریں آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا کے اندر یہ خبر زور و شور سے چل رہی ہے کہ سعودی حکومت پاکستانی عوام جو کہ مملکت میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب رہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی بھی پاکستانی اگر کہیں پر کام کرتے ہیں باہر ممالک میں آ کر تو وہ سعودی عرب ہے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان اور سعودی حکومت کے درمیان پچھلے تقریباً 6 ماہ سے مسلسل اس بات پر رابطہ تھا کہ کسی طور پر اس جو وزٹ ویزا فیس ہے اس میں کمی کی جائے۔ اس سلسلے میں جو ابھی تک کی اطلاعات خاص طور پر پاکستانی میڈیا میں آئی ہیں، اس کے مطابق سعودی حکومت نے اس 2000 جو فیس تھی اس کو کم کر کے 338 ریال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشخبری یہ آئی ہے کہ ملٹیپل ویزا فیس اس کی بھی قیمت کے اندر کافی کمی کی گئی ہے، جو کہ 675 ریال کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ یہ بھی تقریباً 3,500 سے 4,000 ریال پہلے تھی، اس کو بھی کم کرنے کا اعلامیہ ابھی دیکھنے میں آئے گا۔ 15 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مزید جیسی کوئی اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ صرف بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر ابھی اس سلسلے میں کوئی خاص میڈیا کے ذریعے خبر نہیں آئی ہے۔ جو بھی معلومات ابھی حاصل ہو رہی ہیں اور یعنی گڈ نیوز ہیں، وہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، کیونکہ ولی عہد ان دنوں میں پاکستان کا وزٹ کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں وہاں پر یہ خبریں کافی گرم ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید جیسی اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کے بہت زیادہ کچھ اہم ترین سوالات میں نے اپنی اس ویڈیو میں آج شامل کیے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ سننے کو ملیں گے۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک شخص کو جو کہ سعودی شہری ہے، جس کی عمر 50 سے 60 سال کے قریب ہے، اس کو کسی شخص نے فون کال کی اور اس سے کہا کہ وہ بینک کا نمائندہ ہے اور اس سے اس کے اکاؤنٹ کے بارے میں ساری معلومات لے کے اس کے بعد اس شخص کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ ریال ڈرا کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے، جس کے سلسلے میں دوستوں میں آپ حضرات سے بہت مسلسل اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً یہ اکثر کہتا آ رہا ہوں کہ اپنی ذاتی معلومات، اپنے پرسنل اکاؤنٹ، اپنے جو آپ کے ذاتی اکاؤنٹس ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ سے متعلق، اس کی معلومات کسی صورت میں فون کال یا میڈیا کے ذریعے نہ دیں۔ کوئی بھی بینک کا نمائندہ آپ سے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی کال نہیں کرے گا۔ بینک آپ کو باقاعدہ خود اپنے برانچ میں بلا کر آپ سے ساری تفصیلات فارم کے ذریعے لے گا اور آپ کے سائن لے گا، اقامے کی کاپی لے گا۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے جس کے بارے میں اکثر سعودی عربن مانیٹرنگ اتھارٹی تمام عوام جو کہ مملکت میں رہتے ہیں، چاہے وہ سعودی شہری ہیں غیر ملکی، ان کو یہ بار بار متنبہ کرتا آ رہا ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کسی صورت میں نہ دیں، اور بینکوں پر بھی سختی سے پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ذرائع سے براہ راست فون کال کر کے یا واٹس ایپ کال کر کے یا ایمو کے ذریعے کال کر کے کسی بھی شخص سے اس کی ذاتی معلومات نہیں پوچھیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ محتاط ہو جائیں، کیونکہ یہ شخص 50 لاکھ ریال سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کارروائی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ پاکستان میں ولی عہد محمد بن سلمان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا وزٹ 16 سے 17 فروری تک کریں گے اور وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کابینہ سمیت سعودی ولی عہد کا استقبال کریں گے۔ معزز مہمان کو ایئرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس لے جانے کے لیے 2 پلین تشکیل دیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی گاڑی خود چلائیں گے۔ دوسرے پلان کے مطابق معزز مہمان ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس
روانہ ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ ولی عہد 4 طیاروں کے ساتھ لینڈ کریں گے۔ پاکستانی فضائی حدود میں معزز مہمان کے طیارے کو JF-70 پروٹوکول کے حصار میں لیں گے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان آمد انہیں JF-17 تھنڈر کی سلامی بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس گارڈ آف آنرز اور 21 توپوں کی سلامی بھی دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ولی عہد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ اس طرح سے ایوان صدر میں بھی عشائیہ دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کے ہمراہ 102 افراد کا وفد ہوگا، جس میں کچھ مہمان اسلام آباد کے نجی یعنی پرائیویٹ ہوٹلز میں قیام کریں گے۔ مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے 123 شاہی محافظ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جو اسلام آباد کے 8 ہوٹلز کی نگرانی بھی کریں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس اور 8 نجی ہوٹلز کی سیکیورٹی مکمل طور پر پاک فوج کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پاکستانی حکومت نے سعودی وفد کے لیے 300 لینڈ کروزر مختص کر دی ہیں۔ معزز مہمان کو 5 ہزاروں میں مشتمل VVIP سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ 80 کنٹینرز پر سعودی ولی عہد کا سامان 90 ٹرکوں میں پہنچایا گیا ہے۔ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی پاکستان پہنچا دی گئی ہیں۔ محمد بن سلمان کے ذاتی استعمال کے لیے کچھ گاڑیاں بھی سعودی عرب سے پہنچائی گئی ہیں۔ ایک اور اہم خبر جو آئی ہے کہ ان تمام ہوٹلز کا جتنا بھی خرچہ ہے اور جو اس سلسلے میں مزید جو خرچے ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام سعودی حکومت برداشت کرے گی۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی گشتی دستے نے جمعرات کو صبح سویرے طائف شہر کے العرفہ محلے میں ہتھیار کے بل پر ایشیائی کارکن کو لوٹنے والے 2 یمنیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یمنی شہریوں نے طائف کے شمالی محلے العرفہ میں پیٹرول اسٹیشن پہنچ کر پیٹرول بھروایا، کارکن کو پیٹرول کے پیسے نہیں دیے اور اسے زبردستی اس سے 550 ریال لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ کارکن نے پولیس کو فوری طور پر رپورٹ درج کرائی۔ فوراً ہی تمام چیک پوسٹوں کو الرٹ کر دیا گیا اور ریکارڈ وقت میں دونوں یمنی ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر سیکیورٹی اداروں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بھرپور تعاون سے ہی مملکت میں امن و امان قائم ہے۔ وزارت تجارت نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کاروبار کر رہے ہیں، وہ اگر گرفتار کیے گئے تو فوری طور پر بھاری جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور وہ تمام سعودی شہری جو کہ غیر ملکیوں کو اپنے نام سے یعنی اپنے سجل تجاری کے لحاظ سے کاروبار کرا رہے ہیں، وہ دراصل مملکت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارا سرمایہ اس طرح سے غیر ملکی اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں بھرپور کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، جس کے بارے میں سعودی وزارت تجارت نے وقت سے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیا ہے۔ دوستو، زہران کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی ارامکو اور فرانس کی ایک بڑی تیل کی کمپنی ٹوٹل نے سعودی عرب میں سینکڑوں پیٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا جمعرات کو معاہدہ کر لیا ہے۔ دونوں کمپنیاں مارکیٹنگ اور سروسز کے شعبے میں مل جل کر کاروبار کریں گی۔ دونوں کمپنیاں 50% کے حصہ دار ہوں گی۔ دونوں کمپنیاں 6 برس کے دوران 3.75 ارب ریال کی سرمایہ کاری مملکت میں پیٹرول اسٹیشنوں کا جال بچھا کر کریں گی۔ سعودی اور غیر ملکی ملازمین اس میں بہت زیادہ ملازمتیں حاصل کر سکیں گے۔ فرانس کی کمپنی کو اس سلسلے میں بڑا اچھا تجربہ ہے۔ اس سے مملکت میں روزگار کے بڑے وسیع پیمانے پر مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ابھی اندازہ ہوا ہے کہ اس فی الوقت مملکت میں 270 پیٹرول اسٹیشنز ہیں۔ 2021 میں ٹوٹل اور ارامکو سینکڑوں پیٹرول اسٹیشنز قائم کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو بڑے وسیع پیمانے پر ملازمتیں ملیں گی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض، مکہ اور شرقیہ کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی امید ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں خاص طور پر بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زلفی، شرقیہ، دوادمی اور اس کے علاوہ جو مہلکہ علاقے ہیں، ریاض ریجن کے تمام علاقے، ان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ الخرج کے علاقے سے بھی کچھ اسی طرح کی ہی خبریں آئی ہیں۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ترین سوالات پر جو آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔
وہاب ساگر صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں 2001 میں کسی جرم کی وجہ سے پکڑا گیا اور میرے فنگر پرنٹ بھی ہو گئے تھے، کیا میں مملکت میں دوبارہ واپس آ سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں قوانین کے لحاظ سے وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص کوئی جرم کی وجہ سے مملکت میں پکڑا جاتا ہے تو وہ دوبارہ مملکت میں نہیں آ سکتا ہے، سوائے عمرے اور حج کے ویزے کے علاوہ کسی ورک ویزے پر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو اطلاعات ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ ایک اور بھائی نے جن کا نام منظور خان ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ وزٹ ویزے پر نہیں اپنی فیملی کو پرمننٹ ویزے پر بلانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے اقامے کا پروفیشن بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اور یعنی کہ وہ کوئی لیبر وغیرہ کا پروفیشن نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایٹ لیسٹ ٹیکنیشین لیول کا پروفیشن یا اسی لیول کا کوئی دوسرا پروفیشن ہونا چاہیے جس پر سعودی حکومت آپ کو فیملی کا پرمننٹ ویزا الاؤ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سیلری کم سے کم 5,000 ریال ہونی چاہیے، اس سے کم پر آپ فیملی کو پرمننٹ ویزے پر یہاں پر مملکت میں نہیں بلا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید مجھے آپ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، میں نے آپ کو جنرلی یہ بات بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا کسی دوسرے ملک سے ہے تو آپ اس سلسلے میں یہ اپنے ڈاکومنٹس اپنے ممالک میں کنسرن کریں۔ اگر پاکستان سے ہے تو آپ کو اعتماد کا آفس پوری معلومات دے دے گا کہ پرمننٹ ویزے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کیا کن کن کی ضرورت پڑے گی، جس میں آپ کو منسٹری آف فارن افیئر اور اس کے علاوہ نادرا سے اپنے کمپیوٹرائز ساری چیزیں ڈیٹیل نکاح نامہ اور جو بھی ساری معلومات ہیں وہ بنوانی ہوں گی۔ اس کے بعد اپنے جوازات میں یہاں پر اپنے سارے ڈاکومنٹس وہاں سے کلیکٹ کر کے یہاں اپلائی کریں۔ اگر آپ کے پروفیشن کے اوپر فیملی ویزا الاؤ ہوگا تو آپ کو وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی آپ کی کیوری ہے، سوالات پوچھنے ہیں تو آپ مجھے میری اس ویڈیو کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ جو میں نے آج معلومات آپ سے شیئر کی ہیں یہ آپ کے کام آئیں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ السلام علیکم۔